السلام علیکم ناظرین، آج جو پوسٹ ہم ڈال رہے ہیں گروپ میں یہ ہے مصفحہ خون، یعنی کہ خون صاف کرنے والی ادویات۔ ان کا ہم عرق بناتے ہیں، کچھ تھوڑا سا جوشاندہ بناتے ہیں، تو یہ کیونکہ خیال تھوڑا سا لیٹ آیا تو مکمل ادویات تو میں نے تیار کرنے کے لیے ڈال دی ہیں عرق میں، تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں بہرحال جو بچ سکتی تھیں میں نکال لی۔ تو بہرحال یہ جو 7 ادویات ہیں یہ بھی مصفحہ خون ہے، یہ بھی خون کو کافی اچھے طریقے سے ٹھنڈا کرتی ہیں اور صاف کرتی ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنی پوسٹ کی طرف۔ اچھا، ہمارا گروپ کا نام ہے قصر الحکمت۔ اگر آپ نے ہمارے گروپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پیور ہربل ادویات ہیں۔ اس کے اندر سے 2 ادویات کیونکہ بالکل برتن کے نیچے تھیں اور عرق کا پانی ڈل گیا تھا، تو وہ ان میں سے ایک سندل سفید ہے اور ایک گلے منڈی ہے۔ وہ کیونکہ عرق کے برتن کے بالکل نیچے تھیں اور ادویات گلی ہو گئی تھیں، تو یہ جو اوپر تھیں اور جو بچ گئی تھیں ہم نے ان کو اس برتن میں رکھ دیا۔ تو یہ 7، اگر آپ وہ 2 ادویات یعنی گلے منڈی اور سندل نہ بھی ڈالیں تو یہ 7 ادویات بھی بہت شاندار مصفحہ خون ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے جی عشبہ، شاہترہ، چرائتا، سنا مکی، گلاب کی پتیاں اور عناب۔ گلاب کی پتیوں کو گلے سرخ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ خون کو صاف کرتی ہیں، خون کی جو گندگی اور غلاظت کو اس کو صاف کرتی ہیں، شدید پرانے قبض کو ختم کرتی ہیں، اور کیونکہ 9 ادویات کا مجموعہ ہے، اس میں گلے منڈی اور سندل بھی ہوتا ہے، تو ناظرین یہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جگر کی گرمی میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ پیر سڑتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جو حکماء حضرات ہاتھ پیر سڑنے کے لیے کسی کے لیے دوائی بنانا چاہتے ہیں، ایسے مریض جن کا شوگر کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں لگاتار جلن اور سڑن کا معاملہ رہتا ہے، تو جو ہمارا اوریجنل نسخہ یعنی کہ سندل سفید اور گلے منڈی بیچ میں ڈال لیں۔ ناظرین، یہ تقریباً 1 کلو ہم چیزیں لیتے ہیں، اور ایک دفعہ جب ہم عرق تیار کر لیتے ہیں تو 5-6 مہینے میں دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ پوسٹ کے لیے میں آپ کو دوبارہ بنانے کا انتظار کر لیتا، لیکن اس میں ٹائم کافی لگ جاتا۔ اس کے اندر یہ تمام کے تمام جو اجزاء ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، اور بڑا پین ہوتا ہے، تقریباً اس میں 60 لیٹر ہم جو عرق نکالتے ہیں، تقریباً یہ 1.5 پاؤ چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ اس میں گلے سرخ ہے، عناب ہے۔ عناب ہم موسم کے اعتبار سے کبھی کبھی دگنا بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر سب چیزیں 1.5 پاؤ ہیں تو عناب ہم 3 پاؤ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اگر جس طرح پچھلے سالوں میں گرمی بہت ہی زیادہ شدید رہی، اس دفعہ بھی رہی لیکن چند دن شدت ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتے ہیں۔ پچھلے سال ایسا نہیں تھا، تو پچھلے سال ہم نے یہ 1.5 پاؤ چیزوں کے ساتھ 3 کلو تک عناب بھی ڈالا ہے۔ ناظرین، اس کے بغیر یہ چیزیں اس طرح کام نہیں کرتی شاندار۔ تو اجزاء آپ نے دیکھ لی ہوں گے کہ بالکل سستے اجزاء ہیں، مارکیٹ میں بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، ہزاروں سال سے مستعمل ہیں، بہت شاندار چیزیں ہیں۔ یہ سنا مکی آپ نے پہچان ہی لی ہوگی، سنا مکی اور یہ عناب اور یہ گلے سرخ، یہ 3 چیزوں سے تقریباً اب ہر بندہ ہی واقف ہے۔ باقی عشبہ، چرائتا اور شاہترہ اور یہ جو ہے ان ادویات کو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا۔ تو جب اس کا عرق تیار ہوگا تو پانی کی طرح ہوتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک اس کی تقریباً 20 ml ہوتی ہے، کیونکہ کافی زیادہ تیز ہوتا ہے، اس لیے اس کو بجائے ہم 100 ml یا 50 ml کے دینے کے آپ اس کو استعمال ہی 2 چمچ کروائیے۔ یہ آپ خود بھی تیار کروا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ جو حکماء حضرات جن کے پاس عرق کشید کرنے کا برتن ہے وہ اس کو تیار کروا سکتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو شبانہ روز بھگونا پڑے، یعنی کہ دن رات بھگونا پڑے، بلکہ آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بھگو لیں گے انہیں تو یہ کافی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی، بات سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر جل نیم اور برگ نیم اور برگ بکین بھی ڈالنا چاہیں تو بہت شاندار ہو جائے گا۔ آپ کو پوسٹ سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ اس کا ہم اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔